بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت کے اندر ہماری پوری زندگی کا نقشہ ہی کھینچ کے رکھ دیا ہے نا، کہ آپ دیکھیں جو انسان کا ایک بچپن ہوتا ہے تمام فکروں سے بے نیاز، تو اس وقت تو انسان ہم جو ہے صرف کھیل اور کھیل کود میں لگے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا اسٹیج آتا ہے ہماری زندگی کا، وہ ہے ظاہری ٹپ ٹاپ، یعنی ہر نوجوان لڑکا اور لڑکی کوشش کرتی ہے کہ ہم گڈ لکنگ نظر آئیں نا، تو ان کی ساری کوششیں اور صلاحیتیں اس کام میں بھی لگ رہی ہوتی ہیں نا۔ اور تیسرا جو اسٹیج ہے تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا۔ اب جب شادی ہو جاتی ہے، جاب ہو گئی، بچے ہو گئے، تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری گفتگوؤں کا موضوع جو ہے دین نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ تمہارا بچہ کدھر پڑھ رہا ہے، میرا بچہ ادھر پڑھ رہا ہے، اور مطلب بزنس کہاں ہے، جاب کہاں ہے، یعنی ہماری گفتگوؤں کے موضوعات یہی ہوتے ہیں نا۔ اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا، یعنی یہ دو چیزیں ہیں جس میں انسان اپنی ساری زندگی پھر بس کھپا دیتا ہے موت تک، یعنی بوڑھا ہونے تک انسان کی کوشش رہتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ مال بنا لوں اور اپنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ اچھی طرح سے سیٹ کر لوں۔ لیکن پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو سارا کچھ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، یعنی ہم آتے ہیں دنیا میں اور پھر یہ سب کچھ اسٹیجز اپنی گزارتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہرے بھرے کھیت سے مثال دی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی۔ یعنی ہم دیکھیں تو ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی کے ایک پیک اسٹیج پر پہنچتا ہے، کوئی بہت بڑا ڈاکٹر بن گئے، کوئی بہت بڑے انجینئر بن گئے، یا بہرحال اپنی محنتوں کی کوشش پر کچھ بھی ہم بن گئے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وہ بہرحال پھر اس کو ہر چیز کو پھر زوال ہونا شروع ہوتا ہے، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی، پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس اب اللہ تعالیٰ کمپیئر کر رہا ہے دنیا کو آخرت سے۔ آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت بھی ہے اور اس کی خوشنودی ہے۔ یعنی انسان کوشش کرے تو دراصل آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اگلی آیت میں جو دنیا کی ایک حیثیت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی، دنیا کی زندگی ایک دھوکے کی ٹٹی کے سوا کچھ نہیں۔ یعنی یہ جو دنیا ہے بہرحال ایک عارضی مطلب ہم دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگ صرف اس دنیا سے ایسا دل لگاتے ہیں کہ وہ آگے جو ہے نا آخرت کا سوچتے ہی نہیں ہے نا، اور انسان اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ شاید یہی کی جو کامیابیاں ہیں وہی گویا کہ پا لینا ہی میری زندگی کی معراج ہے، جبکہ یہاں کے جو بھی فائدے ہیں، جو بھی لذتیں ہیں، سب عارضی ہوتی ہیں۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین جیسی ہے۔ اب یہاں مسلمانوں سے بلکہ ہر انسان سے کہا جا رہا ہے کہ جس چیز کے لیے تمہیں دوڑنا ہے اور اپنے آپ کو مطلب اعلیٰ ثابت کرنا ہے، فرسٹ پوزیشن لانی ہے، وہ کیا ہے، اپنے رب کی مغفرت اور اس کی جنت، یعنی اللہ کی رضا اور خوشنودی۔ وہ تمام ایسے کام، یعنی بظاہر ہمیں وہ آخرت نظر آ نہیں رہی ہے، وہ ہمیں نظر آئے گی مرتے وقت اور پھر مرنے کے بعد، لیکن اگر ہم اس قرآن کو پڑھتے ہوں گے تو پھر وہ ہمیں سامنے ہی نظر آئے گی کہ ہاں، کیونکہ ظاہر ہے ہم اپنے سامنے ہر وقت دیکھتے ہی رہتے ہیں کیسے ایک انسان اس دنیا میں ہوتا ہے اور پھر اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کمپٹیشن تمہیں کرنا ہے اگر کسی بھی معاملے میں تو اس آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اپنا کمپٹیشن کرو، جو مہیا کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہوں۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز۔ کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پر نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں نہ لکھ رکھا ہو۔ ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان کام ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے تاکہ جو کچھ بھی نقصان تمہیں ہو اس پر تم دل شکستہ نہ ہو، اور جو کچھ بھی اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر پھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں، جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بخل پر اکساتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھنا، تکبر کرنا، اس پر اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی روگردانی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز بھی ہے اور ستود صفات ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف صاف نشانیوں اور ہدایات کے ساتھ بھیجا اور اس کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور لوہا اتارا جس میں بڑا زور ہے اور لوگوں کے لیے منافع بھی ہیں۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کو معلوم ہو جائے کہ کون اس کو دیکھے بغیر اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ یہ اب آپ دیکھیں رسولوں کی مدد جو کہا گیا ہے، من ینصرہ ورسولہ، اللہ کے رسولوں کی مدد کیا ہے؟ ظاہر ہے اللہ کے رسولوں کی مدد کوئی ہم مال سے یا اس سے نہیں کرتے، بلکہ اللہ کے رسولوں کی مدد یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہے ہیں، یعنی دین کو پھیلانے کا کام، اللہ کے دین، ظاہر ہے اللہ تو خود تو اتر کے آئے گا نہیں کہ اپنا دین لوگوں تک پہنچائے، وہ اس نے اپنی ذمہ داری رسولوں کی لگائی تھی، اور رسول اللہ کے بعد یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جو دین اس قرآن پاک کے اندر بتایا گیا ہے اس کی آیات کو دوسروں تک پہنچائیں۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ آخری آیت میں کہہ رہا ہے کہ تاکہ اللہ یہ دیکھ لے کہ کون ہے جو اس کو دیکھے بغیر ہی اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور یقیناً اللہ بڑی قوت والا اور زبردست ہے۔